اس بارے میں حدیث ہے، آپ کو یاد آ رہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من المفلس، کنگلا کون ہے؟ کہا جی المفلس من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو مفلس ہوتا ہے، دیوالیہ۔ تو آپ نے فرمایا ولیکن المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بحسناتہ فیاتی وقد قذف ھذا وسفک دم ھذا مال ھذا وضرب ھذا، نیکیوں کا پہاڑ لگا ہوا ہے اور امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اتنے میں لینے والے آ جائیں گے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے مارا تھا، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے میرا مال کھایا تھا، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، الزام لگایا تھا۔ سب کو تول تول کر دے دیا جائے گا اور اس کے گناہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے باقی ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ دیوالیہ ہو گیا باقی چھوڑو سب، نہیں، ان کے گناہ ان پر کیا ہوا ظلم تول کر اس پر گناہ ڈال دیے جائیں گے، دیکھتے دیکھتے اس کا نیکیوں کا پہاڑ گناہوں سے بدل جائے گا اور اس کو سزا ہو جائے گی، الیاذ باللہ۔ تو یہ جیسے فرما رہے تھے اور یہ مفتی جو آپ صاحب، نے حساب کی بات کی ہے تو پھر قرآن کو ان اللہ سریع الحساب، بالکل ایسے ہی ہے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ سمجھائیے، لیکن بندوں کے حقوق روٹین یہ ہے، بہت شاد ہے کہ کسی پر رب ذوالجلال بادشاہ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جو 70 قتل والی حدیث ہے، 100 قتل والی، لیکن روٹین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، بندہ جب تک معاف نہ آپ کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں لائبہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میرا لائبہ، سوال یہ ہے کہ میری خالہ نے میرے پاس کچھ پیسے رکھوائے تھے کچھ دنوں پہلے، پر مجھے ضرورت تھی تو وہ میں نے استعمال کر لی ہیں، پر اب وہ مجھ سے واپس مانگ رہی ہیں، پر میرے پاس ان کو دینے کے لیے نہیں ہے پیسے۔ تو سوال یہ ہے کہ امانت میں خیانت تو ہو گئی ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہت شکریہ آپ کا جی، پہلے تو پیسے واپس کریں۔ دیکھیں جی، امانت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، امانت استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ضرورت پڑنے پر بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور جس وقت آپ سے وہ پھر تو آپ کو جس کی امانت ہے اس سے اجازت بھی نہیں لینی چاہیے، وہ کہ یار میں تو مصیبت میں پڑ گیا اس کے پاس رکھے، بالکل بھی نہیں لینی چاہیے، اس کی امانت ہے، اس نے امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے، اور جب ڈیمانڈ کرے تب آپ اس کو واپس کریں۔ البتہ اگر آپ اس کی حفاظت کے بدلے میں اس سے جو ہے وہ معاوضہ طلب کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے، اس کی چیز کا استعمال کرنا، اور پھر اب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ کے پاس دینے کو ہے بھی نہیں، تو یہ انتہائی گناہ ہے، بلکہ امانت میں خیانت ہے، اور اس سے معافی طلب کریں اور اس کی خیانت کی ابھی آپ نے 5 چیزیں بتائیں مصعب، جو جس میں نفاق کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ، جی یہ پھر نفاق کی طرف لے کے بالکل لے کے جاتی ہے۔ اور امانت میں خیانت صرف یہی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے جو ہماری کالر سے ان کی کال آئی کہ مشورہ، ان کی جو بات ہے المجالس بالامانہ، مجلس میں ہونے والی بات، ایسی بات جو خفیہ بات ہو وہ بھی امانت ہوتی ہے، اور تو اور یہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اسے غلط مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، غلط مشورہ بھی امانت میں خیانت یا تو پھر آپ دیں، راستہ پوچھتا ہے غلط بتا دیتے ہیں، جی وہ بھی یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کے پاس آپ کا جسم، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا آپ مس یوز کرتے ہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو حکومت کی تو بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو حکمرانی دی گئی، آپ کو حکومت دی گئی تو آپ اس کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، تو یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ تو لعنت بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس بارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جو ہے وہ اس کو امانت دی گئی حکمرانی کے طور پہ، اس کو صحیح معنوں میں ادا نہ کیا اور نااہل لوگوں کو اپنے جو ہے وہ ساتھ شامل کرنے عہدے دینے شروع کر دیے، تو اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ لعنت کے بارے میں جو ہے وہ جسے بارکہ میں اس طرح کا مفہوم اور روایت ملتی ہے۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان پہ نہیں عمل کرتے، مشورہ امانت ہے، ہم خیانت دے دیتے ہیں، ہم جو ہے ہمارے پاس یہ ہماری زبان امانت ہے، ہماری آنکھیں امانت ہیں، ہمارا ہاتھ امانت ہے، ہمارا جسم امانت ہے ہمارے پاس، اس جسم کا پازیٹیو یوز قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے امانت میں اس کا جو ہے وہ صحیح معنی حق ادا کرنا، ایسے ہم نہیں کرتے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ علامہ صاحب، یہ جب ہم لکھنے والے جو لوگ ہیں، جو بولنے والے، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں لوگ سن رہے ہیں، سوری میں نا اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، حکمرانوں کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کی مجھے کہتے ہیں دعا کر دیں، سمجھتے ہیں یار یہ تھوڑا زیادہ نمازیں پڑھتا ہوگا، زیادہ بہتر سر ڈالو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں دعا کر دیں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی
فشق علیہم، یا اللہ جس کو میری امت کے کسی حصے کی حکومت ملی اس نے میری امت کے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کو تو مشقت میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں کہ کہاں بات جاتی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے میرے رب، اگر میری امت میں سے کسی کو حکومت ملی اور اس نے میری امت کو یعنی کہ اپنے شہریوں کو جو بھی اس کے ہیں مشقت میں ڈال دیا، تو مالک تو اس بندے کو مشقت میں ڈال۔ یہ جو آپ کے جو لیسکو فیسکو ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، یہ بجلی کی کمپنیاں جو ہیں، پی پیز کیا بولتے ہیں، آئی پی پیز، یہ جس نے بھی پاور معاہدہ پروڈکشن کیا کمپنیز، معلوم ہے سب کو کس نے کیا اور کون کون بینیفیشری ہے وہ معلوم، 42 فیملیز ہیں۔ اس نے پورے ملک کی 25 کروڑ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک نے مکھی ماری، دوسرے نے اس کو کنٹینیو کیا۔ ایک سے ایک کہانی ہے، ایک سے ایک کہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی گزشتہ دنوں یہ جو آپ نے آئی پی پیز کی بات کر دی ہے، گو کہ یہ تو ویسے ایک سیاسی ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے لیکن مذہبی مسئلہ بھی ہے جب آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اجاز گوہر صاحب ہیں سابق، انہوں نے کہا جی کہ 24 روپے فی یونٹ ہر شخص دے رہا ہے، اور ایک جگہ پر ایک کمپنی ہے اس سے کچھ 700 روپے کا ایک یونٹ گورنمنٹ خریدتی ہے، اور 10,000 ارب یا پتہ نہیں کتنے ارب جو ہیں وہ کیپیسٹی کی چارجنگ جو ہے وہ یہ حکومت اس کو ادا کرتی ہے۔ کس نے جی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے ایک یونٹ نہیں بیچا اور اتنے کروڑ لے لیے۔ ہاں دیکھو یہ ہو رہا ہے ہمارے، یہ بھی خیانت ہے پھر مفتی صاحب؟ دیکھیں جی، آپ ایسا فیصلہ نہیں کرتے جو ملک کے قوم کے مفاد میں ہے، ملک کو مفاد فیصلہ بھی خیانت ہوگا پھر۔ جی بالکل، یہی تو امانت ہے، یہی امانت جو ہے وہ اس آپ کے کسی فیصلے سے ملک کا، قوم کا، ریاست کا، آپ کے خزانہ کا نقصان ہوتا ہے تو یہ امانت خیانت ہے، خیانت ہے۔ اسی لیے بڑی امانت ہے نا بھائی، حکمرانی بڑی امانت اسی لیے ہے نا، حتیٰ کہ تعیناتی، حتیٰ کہ عزل و نسب۔ اس کا مطلب یہ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کئی دفعہ جب خلیفہ بننے کے بعد دعا فرماتے ہوتے تھے کہ یا اللہ پاک مجھے موت کیوں نہیں آ گئی، میں کیسے حساب دوں گا ان چیزوں کا۔ آپ کے بارے میں آتا تھا نا، فرماتے تھے کہ فرات کے کنارے جو ہے وہ کوئی کتا بھی جو ہے جانور بھی جو ہے وہ اس کی مر گیا تو عمر جو ہے اس کا جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہوتے تھے کہ اتنا بھاری برکم میرے اوپر ڈال دیا گیا، منصب ڈال دیا گیا کہ مجھے جو ہے وہ بچپن میں ہی موت کیوں نہیں آ گئی، میں اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے میرے اوپر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب آئیڈیل ہیں حکمرانوں کے۔ اس کے بعد جب آپ کو خنجر لگ جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان کی ستائش کرتے ہیں، عمر آپ نے بہت اچھا وقت گزارا، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور آپ پر راضی تھے، آپ بہت اچھے، آپ بہت اچھے۔ فرماتے ہیں بھائی پورے میں چھوٹ جاؤں تو میں بڑی غنیمت سمجھتا ہوں۔ اندازہ لگائیں آپ کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی گئے ہیں اور انہوں نے آگے سے جواب دیا اگر میں چھوٹ جاؤں، پورے میں مجھے نیکی بھی نہ ملے، گناہ بھی نہ ملے، پورے میں چھوٹ جاؤں تو بڑی بات۔ اور آپ نے اپنے شہادت کے موقع پہ جب ابھی آپ نے کمیٹی تشکیل فرما رہے تھے اگلے خلیفے کے انتخاب کے لیے، اس میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں فرمایا، حالانکہ بیٹا جو ہے وہ عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کمیٹی کو اس میں شامل نہیں فرمایا اور مسلمانوں کی شورا پہ چھوڑا کہ وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں۔ بلکہ تھوڑا باریکی میں جائیں تو کہا مشورے میں شامل ہوگا مگر اس کو حکمران نہ بنانا، منع کیا، مشورے میں شامل کیا مگر حکمران نہیں اس کو بنانا۔ جن ناموں کی ڈسکشن کرنی تھی اس ناموں میں اس کو شامل نہیں کرنا آپ نے خلیفہ بنانے کے لیے۔ تو یہ تھی ہمارے اسلاف کی اعلیٰ کردار کی مثالیں جس کی وجہ سے اسلام نے ترقی کی، اسلام کی حکومت امارت جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آج تو ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی خیانت کرتے ہیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر بندہ جو ہے، مشقت کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، آپ بھی اسی شہر میں گھومتے پھرتے ہیں، ابھی باہر سے آیا ہوں تو ایک یہ جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے نا یا گرین بیلٹ اس کو کہہ لیں، اس گرمی میں بھی 2 لوگ اس پہ سوئے پڑے ہیں، ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، اور دوسری طرف ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ نے۔
اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ وہ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے بڑی افسائش کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ سے راضی گئے ہیں، تو آپ نے جواب دیا ہے کہ اگر میں پورا ہی چھوٹ جاؤں، نہ کوئی گناہ میرے اور نہ کوئی نیکی، تو میرے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ مفتی صاحب، اچھا ایک بات ہے جو انہوں نے شروع کی تھی کہ زکوٰۃ میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ جی، میں اگر ایک سیٹھ کو اپنی زکوٰۃ دوں تو لے لے گا؟ نہیں لے گا، ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، اپنی کھا جاتا ہے، اپنی نہیں دیتا، اپنی کھا جاتا ہے، میری نہیں لیتا۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کر کے وہ پیسہ کھا رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنی کھا رہا ہے نا، جی، یہ بھی خیانت ہے۔ یقیناً میں نے اسی طرح بات شروع کی تھی کہ امانت میں خیانت میں یہ اتنی بڑی خیانت ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشرے میں لوگ پوری زکوٰۃ ادا کر دیں تو کوئی مفلس نہیں بچے گا، کوئی غریب نہیں بچے گا، کوئی فٹ پاتھ پہ سونے والا نہیں بچے گا، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں بچے گا۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جس میں لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لینے والا کوئی ملتا تھا۔ حتیٰ کہ کسی نے کہا معلوم ہوا یار ناروان میں کوئی بندہ ہے وہ ابھی تک لے رہا ہے، وہ سامان لاد کر وہاں پہنچا، دستک دی، اس نے کہا سوری کل آ جاتا تو شاید لے لیتا۔ اب میں صاحب ہو گیا ہوں، اب میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے؟ جی میڈم فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ میں خدیجہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ مجھے ذرا قاری صاحب سے وظیفہ چاہیے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، غصے میں بات ادھر سے ادھر کر دیتی ہوں۔ میری دوست نے مجھے ایک سیکرٹ بتایا تھا، میں نے غصے میں اس کی بات بتا دی کسی کو، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب، غصے مطلب قابو میں رہنے کا، جب غصہ آئے تو آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ انسان ہیں۔ جی دیکھیں جی، غصے میں ہی تو انسان کی عقل شعور کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے غصے میں کتنا کنٹرول کیا۔ والقاظمین الغیظ، اللہ اکبر، والعافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین، کہ غصے کو پی جانا یہ اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو غصہ آنے میں سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ چینج کریں اور وضو کر لیں، پانی پئیں، جگہ بدل لیں، وضو کر لیں۔ باقی وظیفہ بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ غصہ آنا جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ غصے میں غلط فیصلے کر لینا انسان کو ہمیشہ جو ہے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو غصے میں نہ تو فیصلہ کرنا چاہیے کوئی، نہ ہی جو ہے وہ اپنے کمنٹس پاس کرنے چاہیے۔ خاموش ہو جائیں، جگہ بدل لیں، پانی پئیں، وضو کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ آپ نے روزانہ 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی طبیعت میں نرمی اور غصے میں کمی آ جائے گی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحمین، جی، درود شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ روزانہ 303 مرتبہ 3 تسبیح کی نکال لیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے مزاج میں لطافت، نرمی آ جائے گی، غصہ کم آیا کرے گا آپ کو۔ علامہ صاحب جی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک شخص بڑا لال پیلا ہو رہا تھا غصے سے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک جملہ یاد ہے، اگر یہ بول دینا تو یہ اس کی مصیبت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو فرمایا تو آگے سے کہتا ہے میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، مطلب وہ آپے سے باہر تھا۔ اور کسی نے بتایا یہ جو تشریف لے گئے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہتا اچھا، آیا سوری کی اور سب وہ۔ تو پوائنٹ از دس کہ آپ نے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا تھا کہ یہ پڑھا کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، کیونکہ غصہ شیطان لے کر آتا ہے۔ اس سے آپ کو پناہ مل گئی تو وظیفہ اللہ کے ناموں کا بڑی زبردست بات ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ نسخہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور یہ اگر زبان اس وقت کنٹرول رکھی جائے، ایکشن کوئی نہ لیا جائے غصے میں اپنے آپ کو، تو اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔